صاحب اکثر دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ پیسے اکٹھے کر کے زکوٰۃ کے وہ کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں، روڈ پہ کھانا لگا دیا۔ اب روڈ پہ آتے جاتے کئی ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن کئی تو ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ لگتی بھی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ شریعت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک شرط رکھی تھی، تملیک، مالک بنانا، یعنی جو مستحق ہے اس کو مالک بنایا جائے۔ جب تک آپ مالک نہیں بناتے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کھانا پکا کے لے گئے اور آپ نے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا ہے، اگر اس کو مستحق کھا رہے ہیں تو مسئلہ ہو رہا ہے، اور اگر وہ لوگ کھائیں جو مستحق نہیں ہیں تو ان کے لیے زکوٰۃ کھانا ویسے ہی حرام ہے۔ تو یہ جو لوگ دسترخوان لگاتے ہیں اور زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کوشش کریں کہ زکوٰۃ کے پیسوں کے علاوہ آپ اس مال کو جمع کریں جس سے آپ نے کھانا کھلانا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ دسترخوان لگانے کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کے لیے ہے۔ اور اگر البتہ لوگ اس میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ کسی مستحق کو مالک بنا دیں، پھر وہ بندہ وہ پیسے اس ادارے کے لیے وقف کر دے۔ اب ان پیسوں سے اگر کھانا بنے گا تو اس کو سب کھا سکتے ہیں، جیسے دینی مدارس ہیں۔ اب اس میں بھی تملیک شرط ہے، مالک بنانا شرط ہے۔ اب اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مستحق کو مالک بنا دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا فنڈ ہے۔ جب وہ بندہ اس مال کا مالک بن گیا تو اب زکوٰۃ کا حکم ختم ہو گیا، وہ بندے کا ذاتی مال بن گیا۔ زکوٰۃ کا تعلق ہوتا ہے دینے اور لینے والے کے درمیان۔ جب لینے والے نے زکوٰۃ لے لی ہے تو اب وہ اس کا ذاتی مال ہے، اب وہ جہاں چاہے صرف کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ دے دی، بندے نے لے لی، اب وہ اس کا مالک بن گیا۔ اب 2 دن بعد 4 دن بعد زکوٰۃ دینے والا اسی کے گھر مہمان بن کے چلا گیا اور وہ انہی پیسوں سے کھانا کھلا رہا ہے جو اسی نے زکوٰۃ کے دیے ہوئے تھے، تو یہ جائز ہے۔ کیوں کہ زکوٰۃ کا تعلق تھا لینے اور دینے تک۔ جب دے دیا، سپرد کر دیا، اب وہ اس کا ذاتی مال ہے، اور ذاتی مال وہ کسی کو بھی کھلائے، وہ سید کو بھی کھلائے تو جائز ہے۔ تو اسی طرح اگر دسترخوان لگانے والے بضد ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ پہلے کسی مستحق کو مالک بنائے، پھر وہ مستحق بندہ جب اس مال کا مالک بن جائے گا پھر اس کو فورس نہ کرے کہ مجھے دے، وہ اپنی رضامندی سے اس ادارے کو وقف کر دے، پھر وہ کھانا تو سب کو کھلایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اتنا اہتمام کرتا کوئی نہیں ہے، اور خدشہ اس چیز کا کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسوں کی روٹی کھا رہے ہوں گے، تو لہٰذا دینے والوں کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں اور لوگوں کی بنیادی ضروریات پہ زکوٰۃ کا پیسہ لگائیں، نہ کہ دسترخوانوں پہ لگائیں۔ اگر آپ نے دسترخوان ہی لگانا ہے تو آپ ان اداروں کا رخ کریں جہاں پہ دینی طالب علم رہائش پذیر ہیں، یتیم خانوں کا رخ کریں جہاں پہ 100% گارنٹی ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجودہ مستحق ہیں۔ آپ نے کھانا ہی کھلانا ہے تو آپ راشن کی بوریاں لے کے یتیم خانے میں جمع کروا دیں، دینی مدارس میں جمع کروا دیں جہاں پہ مسافر طلبہ پڑھتے ہیں، 3 وقت ان کے کھانے کا انتظام ہے، اور ویسے بھی وہ لوگ کھائیں گے تو اجر بڑھ جائے گا۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں، نیک لوگ کھائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو کھانا آپ نے کسی نیک بندے کو کھلایا، جب اس کھانے سے اس کو طاقت ملی تو وہ طاقت بھی وہ دین پہ لگائے گا، تو جو طاقت، جو انرجی اس نے دین پہ لگائی، اب وہ انرجی جس کھانے سے ملی تھی، کھلانے والے کو بھی اجر ملا۔ تو اگر آپ نے دسترخوان لگانے ہی ہیں، کچھ لوگ موسمی دسترخوان لگاتے ہیں اپنے اداروں کی مشہوری کے لیے، لیکن وہ دینی مدارس جو سارا سال 3 وقت کھانا دیتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ ان کے بازو بنیں تاکہ آپ کا کھانا کھلانے کا شوق بھی پورا ہو جائے، علماء کی مدد بھی ہو جائے، اور دینی اداروں کا نظام بھی مضبوط کیا جا سکے۔